رائٹ. جس کو یہ ڈیزرو کر. محمد علی درانی صاحب، آپ نے بڑی کوشش کی کہ سب بیٹھ جائیں، کوئی کنسنسس نکل آئے. رائٹ ناؤ ہم بالکل وی آورز میں ہیں اس الیکشن کے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوشش ناکام ہو گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کے عوام وہ تو کھڑے ہیں، اور وہ ادھر ہی کھڑے ہیں جدھر ان کا دل ہے. انہوں نے اپنے الیکٹیبلز کو چھوڑ کے اپنے ضمیر کی آواز کو انہوں نے لبیک کہہ دی ہے. اور جہاں تک سوال تھا ریکنسیلیشن کا، وہ قوتیں جو بہر صورت زور اور زبردستی سے بھی اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، وہ ایسے کسی کمپرومائز کے لیے، ایسے کسی ماحول کے لیے جس کے نتیجے میں عوام کو ان کے ووٹ کا حق مل سکے، وہ اس میں کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی حقیقت میں انہی کی ناکامی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں سے بینیفٹ لیں گے. یہ عوام کی ناکامی نہیں ہے. عوام پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکٹیبلز اور ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے میں خود اپنی حق پہ، اپنی طاقت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی رائے کو نہیں چینج کر لے پولیس کے دباؤ میں، انتظامیہ کے دباؤ میں، یا کسی کے تو دباؤ آپ کو میں. لگ رہا ہے الیکٹیبلز کوئی اتنا امپورٹنٹ رول کا پلے نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ الیکٹیبلز یہ بتا دیتے کہ ہن ساڈی واری، تو ساری قوم ان کی طرف چل پڑتی. ابھی بتا رہے ہیں سر؟ اب بتا رہے ہیں، قوم نہیں چل رہی نا ان کی طرف. ریلی کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ آپ سروے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. اب تو آپ سروے بھی نہیں بیان کر سکتے میرے خیال. یہ آپ مجھے مشکل میں ڈالیں. جو آپ بات کریں، ہم سروے کتنا، ہم تو دکھا رہے ہیں ویسے. بس ہاں، اچھا کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت عوام کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. So عوام want reconciliation. They want their own opinion. They want their own right of vote to be with them. اور یہ ایک بڑی یونیک بات ہے. اور پتہ کون کر رہا ہے؟ یہ پنجاب کر رہا ہے، یہ پختونخوا کر رہا ہے. وہ علاقے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جڑا جتے وہ نال ہوتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہی جتے جیسے نال اسی. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے جس کے ساتھ ہم ہیں. رائٹ. درانی صاحب، آپ نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ بیانات دیے ہیں پچھلے دنوں میں. آپ نے کہا کہ جس طرح نواز شریف کو لایا گیا ہے، ان کو ریلیف ملا ہے، ایسے میں اگر وہ حکومت لیں گے تو ان کو خود سے شرمندگی ہوگی. آج شہباز شریف صاحب نے کہہ بھی دیا یہ کہ اگر سنگل میجورٹی نہیں ملتی تو پھر کینڈیڈیٹ کوئی اور ہوگا. آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کی کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر بننے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چانسز کا جہاں تک تعلق ہے، عوام کی ووٹ سے تو مجھے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اور پبلک جو ہے وہ اس وقت ری ایکٹ کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ الیکٹیبلٹی کو ری ایکٹ کر رہی ہے. اور جو انہیں پہلے جو سگنلز ان کو سرنگوں کر دیا کرتے تھے آنے والی پارٹی کے خلاف، وہ آنے والی پارٹی کے خلاف اور ری ایکٹ کر رہے ہیں. You also calling the election referendum. آپ نے کہا ریفرینڈم ہو رہا ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی میاں صاحب نے کہا جی میں آ گیا ہوں، میں نے اقتدار میں آنا ہے. میں نے کہا اقتدار میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ریفرینڈم کرا دیں. اگر جیت جائیں تو 5 سال کے لیے، اگر ہار جائیں تو 10 سال کے لیے. مطلب مشرف صاحب والے پیٹرن پہ نا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس میں پبلک کا موڈ، اور یہ بات میں بڑے کلیئرٹی سے کہوں گا کہ پنجاب اور پختونخوا KPK، وہاں کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ویسا نہیں بیہیو کر رہے جیسے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پنجاب نہیں ہے، بنگلہ دیش ہے یا ایسٹ پاکستان. جیسے ایسٹ پاکستان کے لوگ ریئیکٹ کیا کرتے تھے نا کسی پولیٹیکل ڈسٹارشن کو. اور آپ ایک بیلٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہول پنجاب؟ ہول پنجاب. اس میں آپ سینٹرل، آپ ساؤتھ پنجاب میں چلا جائیں، ہمارا غریب ترین علاقہ ہے جہاں پہ لوگ وڈیرے کے سامنے اٹھتے نہیں تھے. وہاں کے سارے بڑے بڑے وڈیرے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نوکر بھی کھڑا ہو جائے گا وہ بھی جیت جائے گا، اس لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو الیکٹیبلز کو آپ اس لیے رائٹ آف کر رہے ہیں؟ الیکٹیبلز کے سامنے جب پبلک کھڑی ہو جائے تو الیکٹیبل کیا کرے گا؟ دس از ڈیموکریسی دین. دس از ڈیموکریسی. اور آج کا سب سے بہتر سلوشن میاں صاحب کے لیے، حکومت کے لیے یہ ہے کہ وہ پبلک کی ول کے آگے سرنگوں ہو جائیں. پبلک جسے لاتی ہے اس کو لانے دیں. جمہوریت ایک دفعہ تو آ جائے گی،
اور اس کے نتیجے میں جو آئیں گے انہیں پرفارم کرنا پڑے گا، نہیں پرفارم کریں گے تو پبلک پھر کڑی ہے ڈنڈا لے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ملک کے 90% لوگ ووٹ نہ ڈالیں تو مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں قاضی صاحب، اصل میں مسلم لیگ جو الیکشن لڑ رہی ہے نا، وہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں لڑ رہی، اب وہ عوام کے خلاف لڑ رہی۔ جتنے عوام کم نکلیں گے اتنی جیت ہو جائے گی۔ جتنے عوام کم نکلیں گے، دوسری بات ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسلم لیگ نہیں لڑ رہی، میاں صاحب کا خاندان لڑ رہا ہے عوام کے خلاف، ویسے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور پھر وہ تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے موروثیت کی سیاست کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے آپ نے عوام کو چڑھانے، جب آپ آئے آپ نے انگوٹھا لگا کے عوام کو بتایا کہ جی میں آ گیا ہوں کس لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ چڑھ گئے۔ عوام کو کبھی کوئی سیاسی لیڈر چڑھاتا ہے؟ یہ صبح شام ان کو ناک چڑھاتے ہیں، ان کے ہر حق کو۔ سپورٹ تو ان کی ہے درانی صاحب، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیرو سپورٹ ہے، کوئی ہے ہی نہیں پی ایم ایل این کا۔ نہیں تو پھر دے دیں انتخابی نشان، دے دیں، چھوڑ دیں ان کے امیدواروں کو، کرنے دیں ان کو ووٹ۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم انتقام کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، وچ مینس کہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے۔ درانی صاحب نے کہا کہ پبلک موڈ چینج ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سن رہے ہیں بھٹی صاحب کہ اس الیکشن کے بعد مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سپیس ملنے جا رہی ہے یا مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحہ مجھے پتہ نہیں مشکلات کس کی بڑھیں گی صحیح۔ میری زندگی میں نے 10 الیکشن کی ہیں، طاقت، جبر، ظلم، جیل، تشدد، بے لباس کرنا، سب کچھ ناکام ہو گیا۔ ہر طاقت کا مسلط کیا گیا، ایک عام شہری غریب آدمی جھونپڑی میں رہنے والے نے باغی ہو گیا ان کے ظلم کے آگے۔ صاف شفاف الیکشن میں مجھے نہیں نظر آتا، الیکٹیبل فوت ہو گئے۔ آپ نے جتنے بھی بتائے یہ آزاد نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ یافتہ ہیں جس کو بلے کا نشان زبردستی چھینا الیکشن کمیشن نے، کوئی الیکٹیبل کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ 7 سیٹیں پہلے تھی، 10 میکسیمم لے لے گی۔ میری یہ گزارش ہے کہ اب تک انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا جو انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تھی، بے لباس کرنا، میڈیا کو کنٹرول کرنا، عورتوں کو، بچوں کو اٹھانا۔ لیکن 18 مہینے سے جو لوگ اس منزل پہ پہنچے اب آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے انہیں اپنی مرضی سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا ایک بہت مشکل کام ہوگا، رسکی کام ہوگا، وہ ری ایکشن آ سکتا خدا نہ خواستہ۔ کے پی کے میں تو مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے، اگر عوام کی مرضی کے خلاف کچھ زبردستی لوگ ان پر مسلط کیے گئے، خدا نہ خواستہ کے پی کے سے۔ مجھے 3 افسروں سے بات ہوئی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ جو آپ چاہتے ہو وہ رزلٹ نہیں آ سکتا، ہمیں ٹرانسفر کر دیں۔ یہ آپ نے بہت بڑی بات بتا دی ہے۔ میں نے بڑی بات کون سی بتائی ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں بات کرتا ہوں روزانہ ہر ایک سے، لیکن اس دفعہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں ہو رہی ادب کے ساتھ، بظاہر سلیکشن الیکشن ہوتی ہے کہ ہر جماعت، ہر شہری کو الیکشن لڑنے کا حق ہو، اور ہر کینڈیڈیٹ کو حق ہو کہ اپنے کمپین چلائے، دفتر کھولے، ووٹر کے پاس جائے۔ پولنگ ایجنٹ تک تو بننے نہیں دیے جا رہے۔ اب جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہی کہوں گا۔ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کنگ آف کم بیک ہے نواز شریف، ہی ول آلویز سروائیو، ہی آلویز کمز بیک، تو یہ ان کا کم بیک ہی ہے۔ کنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لگاتار ناکام ہوتی جا رہی ہے، کل کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے دیکھیں میں نے گزارش کی ہے، بے شمار الیکشن کور کیے، ضلعی بھی کیے، پہلا الیکشن ہے جس میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ ہے نواز شریف سب چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے، یا لندن پلان ہے، یا انہیں کسی نے یقین دہانی سیاسی جماعتوں نے کرائی ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی رکاوٹ بدقسمتی عوام ہے، وہ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہ رہی۔ آصف علی بلاول صاحب بھی دعوے دار ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، سندھ تک تو میرا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی حکومت، یہ میرا خیال ہے، یقیناً فیصلہ تو نہیں ہے لیکن تو مسلم لیگ نون کے پاس تو پنجاب بھی 30-35 سیٹیں لے جائے تو میں سمجھوں گا کہ معجزہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی نے جسے عوام لانا چاہتی ہے اسے پی ڈی ایم کے ماضی دیکھے یا نگران حکومت دیکھے،
وہ اس کا وجود برداشت نہیں کرنا چاہتے، ان کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے، ان کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے، لیکن جو اس بندے کی تصویر عوام کے دلوں میں آ گئی ہے وہ آپ نکال نہیں پا رہے، باوجود کہ آپ نے ظلم، تشدد، ناانصافی کا ہر حربہ استعمال کر لیا ہے۔ تو میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا۔ ہاں رزلٹ ہو سکتا ہے جو ہم سنیں اس میں میاں صاحب کو 2/3 میجورٹی 266 میں سے 277 مل جائیں، 11 ویسے ہی وہ فالتو دے دیں کہ چلو پہلے کبھی زیادہ ہوتی تھی، وہ مجھے نہیں پتا، یہ تو رزلٹ اناؤنس کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔